عمران خان کو پھر سے الیکٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے ایز اے چیئرمین. اب اس کا جو پورا ایک اور جو پورے دنیا میں پی ٹی آئی کے جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئے، جس کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. نہیں، میرا گزارش ہے کہ برطانیہ میں الیکشن ہوئے آپ کے؟ نہیں، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، انٹرنیشنل چیپٹرز میں جب ہوں گے تو اکٹھے ہوں گے. اچھا، ابھی نہیں ہوئے. نہیں. اچھا. آپ کے برطانیہ میں الیکشن نہیں ہوتے؟ جی ابھی نہیں ہوئے. جی ابھی نہیں ہوئے. اچھا، میرا خیال ہے ابھی نہیں ہوئے کا مطلب یہ اب تو وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو آپ نے چیپٹر دروازے ہی بند کر دیا. جی چلے ایسا کرتے ہیں کہ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں. جاوید حلال زیدی صاحب، جی آپ سے سوال. مجھ سے تو نہ ہی کریں تو اچھا ہے. لیکن پھر بھی سوال آپ سے ہوگا. چلیے، بہتر ہے. مڈ ٹرم الیکشن کی گنجائش ہاں، مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ سر، مڈ ٹرم الیکشن کا تو یہ سیاستدان بتائیں گے، چونکہ میں سیاست سے ذرا آؤٹ ہی ہوں آج کل، اس لیے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی جمہوریت میں یا کسی جگہ کوئی پابندی تو ہے نہیں. اور جہاں تک مڈ ٹرم الیکشن کا تعلق ہے، آپ یہ بتائیے 5 سال کے لیے ان کو الیکٹ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو، لیکن یہ جس وعدے سے آتے ہیں، جب یہ وعدے پارٹی پوری نہیں کرتی تو یہ جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ہوا ہے، جی چونکہ ہمیں عوام نے چوز کیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے اور ہمیں 5 سال حکومت کرنی پڑی تھی، جب آپ کے وعدے تو پورے نہیں ہو رہے تو 5 سال کا کو چاٹنا ہے. پھر آپ جائیے، اگر آپ سے نہیں ہوتا، جو وعدے آپ کر آئے وہ پورے کریں. اور عوام کو بھی چاہیے کہ اب وہ ان سے بس معافی مانگ لے ہاتھ جوڑ کے کہ اب آپ چلے جائیں تو اسی میں بہتری ہے. کرپشن 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 کتنی ہو رہی ہے اب یہ بتائیں گے. تو میرا خیال ہے مڈ ٹرم الیکشن تو بہت دور کی بات ہے، جتنی جلدی یہ ان سے جان چھڑا لی جائے، چاہے مڈ ٹرم الیکشن سے چھڑائیں یا کوئی اور کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، وہ ہماری جان چھڑوا دیں. بس یہ نوازش ہے کہ یہ 2-3 پارٹیاں جو ہیں نا، جو خاندان چل رہے ہیں، جس میں میرے بھائی صاحب نون والے بھی بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہیں، یہ ان کے بیٹے در بیٹا، یہ خاندانی، اب یہ ڈرامہ بند کریں، اس کو بس آگے چلنے دیں ملک کو. جی اگلا سوال رابعہ صاحب آپ سے ہے. کیا خیال ہے عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے چلیں گے، ان کے ساتھ الائنس بنائیں گے، یا پیر صاحب پگاڑا آج کل ساری مسلم لیگ اکٹھے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ الائنس بنائیں گے، یا ایم کیو ایم کے ساتھ جائیں گے؟ الائنس تب بنتے ہیں جب آپ لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں اور آپ کو پارلیمنٹ میں آپ کی سیٹیں الاٹ ہوتی ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ الائنس کرنا ہے. جب وہ وقت آئے گا تو پھر اس کے تحت فیصلہ ہوگا، بیکاز اب عوام کو شعور آ گیا ہے. اور نیکسٹ جو الیکشنز ہوں گے، چاہے مڈ ٹرم ہوں چاہے اپنے وقت پہ ہوں، 2 سال رہ گئے، اس سے بھی کم رہ گئے، تو اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کو بڑا پریمیچور ہے یہ کہنا کہ کس کے ساتھ بنے گا کہ نہیں بنے گا. اسٹریٹجی تو انہوں نے بنائی. میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیں اس وقت نیشنل پارٹی جو ہوتی ہے، جو نیشنلسٹک پارٹیز ہوتی ہیں، بہت پارٹیز اپروچ کر رہی ہیں الائنس بنانے کے لیے. اور اے پی ڈی ایم جب بنا تھا وہ بھی ایک الائنس تھا جس کو ہم لوگوں نے آنر کیا، لیکن باقی جو اس میں ہماری بڑی پارٹی سے انہوں نے آنر نہیں کیا. تو ہم الائنس ضرور بنائیں گے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وقت کیا ہوگا اور ہم نے کن پارٹی جو ہماری لائک مائنڈیڈ پارٹیز ہوں گی، اگر ویسے الائنس بنانا ہے تو ان کے ساتھ بنے گا. لیکن اگر پارلیمنٹ میں الیکٹورل ووٹ کے تھرو جب آئیں گے تب جو بھی اس وقت سچویشن ہوگی اس کو دیکھ کے الائنس بنے گا. شکریہ. چلیں اگلا سوال لے کے چلتے ہیں جناب محمد ناصر خان صاحب کے پاس. خان صاحب، پنجاب میں لینڈ مافیا سنا ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی ہاتھ ہے اس میں. جی قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات ریکارڈ پہ ہے. جتنا میاں شہباز شریف صاحب نے لینڈ مافیا کے خلاف آپریشن کیا ہے، جس طرح ناجائز پلازے جو تعمیر ہوئے تھے لاہور میں اور دوسرے شہروں میں وہ مسمار کیے گئے ہیں، جس طرح انہوں نے گرین بیلٹس واگزار کروائی ہیں، انکروچمنٹ کے حوالے سے جس طرح آپریشن گائے بگائے ہوتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی آپ کا حقیقت سے آری سوال ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ جب بھی پنجاب میں گورنمنٹ آئی ہے یا سینٹر میں گورنمنٹ آئی ہے، لینڈ مافیا یا دوسرا کوئی بھی مافیا ہے اس کو کرش کیا ہے. یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے. اس پہ میں کچھ کہنا چاہوں گی. آئی تھنک کہ کراچی میں جو سچویشن اب ہو چکی ہے لینڈ مافیا کی اور جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آلدو ہم گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اس میں اپوزیشن جو ہے میاں صاحب کی،
انہوں نے کوئی ایکٹیو ایسا اسٹیپ نہیں لیا یا قدم نہیں لیا کہ کراچی کی صورتحال کو صحیح کر سکیں. تو آپ تو پنجاب کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال جو سندھ میں اس وقت جو کراچی کو بیروت اور میدان جنگ بنا دیا گیا ہے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جن پارٹیاں کر بھی سکتی تھیں اس میں کچھ، انہوں نے بھی اس کو کسی تحت اس کا سلوشن نہیں ڈھونڈا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کوئی فورس نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت ہے. اور یہ بات پھر ریکارڈ میں درست کرتا چلوں ان کا رابعہ صاحبہ کا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو ایک جمہوری انداز ہوتا ہے، پی ایم ایل این نے ہر جگہ پہ اپنا ایک واضح سٹانس دیا ہے اور ریئیکشن دیا ہے جو مسلم لیگ نے تجاویز دی ہیں. آپ نے دیکھا ہے فلڈ کمیشن کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب نے ایک تجویز دی، لیکن گورنمنٹ نے اس کو اپنی سیاسی تعصب کی بھینٹ چڑھا دیا. اب جس طرح میاں صاحب نے 25 سال کے لیے میثاق پاکستان کی بات کی ہے، تو اس کو بھی گورنمنٹ اس کو مذاق اڑا رہی ہے، سیریس نہیں لے رہی. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا جو اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہے غیر سنجیدہ، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اپوزیشن نے بطور مسلم لیگ نون نے اپوزیشن میں اپنا بڑا پازیٹو رول پلے کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم نے میثاق جمہوریت کی پاسداری کرتے ہوئے گورنمنٹ کے لیے جسٹ یعنی کہ تنقید بغیر تنقید کی پالیسی اڈاپٹ نہیں کی، بلکہ تعمیری تنقید کی ہے اور جہاں سمجھا ہے مناسب وہاں گورنمنٹ کا راستہ روکا ہے اور گورنمنٹ کو تجاویز بھی دیے ہیں، مشورے بھی دیے ہیں. لیکن اگر انہوں نے اپنی کبوتر کی طرح بند کی ہوئی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. میں یہاں جعفری صاحب میری گزارش ہے کہ پہلے میں رابعہ بہن کے بات کا جواب دے دوں کہ الائنس کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے پی این اے سے لے کے پاکستان نیشنل الائنس جسے قومی اتحاد کہتے تھے اور اے پی سی میاں نواز شریف صاحب کی یہاں تک کا سفر کیا ہے. اے آر ڈی بنی، ایم آر ڈی بنی، ڈی آر ڈی بنی، کتنی آر ڈی پارٹیاں بنتی رہیں، لیکن یہی سیاسی پارٹیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں اور الیکشن کا وقت آتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی ہیں اور چھپ کے دھوکہ دے جاتی ہیں. اے پی سی کی یہاں پہ میٹنگ ہوئی، میاں نواز شریف نے تمام پارٹیز کو اکٹھا کیا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب کی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، لیکن بات حق انصاف کی کرنی چاہیے. اے پی سی جو بنائی میاں صاحب نے، سب سے زیادہ اس میں نقصان جو ہوا وہ عمران خان کو ہوا. اگر اس وقت میاں صاحب الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیتے تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا. اے پی ڈی ایم جو بنی تھی، اے پی ڈی ایم بنی تھی اور اے پی سی کی یہاں میٹنگ کی. یہاں میٹنگ میں انہوں نے بالکل یقین دہانی کرائی اور پتہ بھی نہیں لگنے دیا. میاں معافی چاہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ میاں صاحب آپ کے لیڈر ہیں. میاں صاحب نے کبھی آج تک کسی سے وفا نہیں کی. بے نظیر ہوں ان سے اتحاد کیا، اصغر خان ان کے ساتھ جس کسی کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ جب میاں صاحب جا رہے تھے وہ جیل میں تھے.